الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال تعالى في مقام آخر ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فاطمة بضعة مني فمن أغضبها فقد أغضبني وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم معزز و مکرم سامعین و حاضرین، آج ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے اور دوسرا روزہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک جہاں بہت ساری عظمتوں، فضیلتوں، برکتوں کا مہینہ ہے، وہیں پر اس ماہ مبارک میں کئی ایسے تاریخی واقعات بھی پیش آئے کہ جن کا ذکر کرنا ایمان کو تازگی بخشتا ہے اور ایک مسلمان کے لیے ان کی معلومات اور ان کا علم ہونا یہ بھی ضروری بھی ہے۔ اس ماہ مبارک کی تیسری تاریخ کو یعنی 3 رمضان المبارک کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے چند گوشوں پر آپ حضرات کے سامنے کچھ معروضات پیش کروں گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی 4 بیٹیاں ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح آپ کے بیٹے، سب سے پہلے بیٹے قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہی کا لقب طیب اور طاہر بھی ہے، اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور یہ ساری اولاد سوائے ابراہیم کے سب کی سب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، آپ کی بعثت ہوئی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹی تھی اور ان کی دوسری بہنیں جو ہے وہ بڑی تھی، ان کی بھی بہت ساری قربانیاں ہیں
آپ کی سب سے بڑی بیٹی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل بناتی اصیبت فیہ، کہ یہ میری بیٹی زینب جو ہے یہ میری بیٹیوں میں افضل بیٹی ہے، اس لیے کہ میری خاطر اس کو مصیبتیں جو ہے ملی ہیں، اس کو مصیبتوں میں مبتلا کیا گیا مجھ محمد کی خاطر۔ حبار بن اسود یہ ایک بدبخت مشرک تھا جس نے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے نیزہ مارا، جس سے ان کا حمل ضائع ہو گیا اور وہ اسی مرض میں وفات پا گئی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا، اور عرب میں یہ بات مشہور تھی کہ انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور عمدہ جوڑا جو دیکھا گیا ہے وہ حضرت رقیہ اور حضرت عثمان کا جوڑا ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات بھی اسی ماہ رمضان المبارک میں 17 رمضان المبارک کو ہوئی۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بدر سے واپس لوٹ رہے ہیں اور صحابہ کرام خوش ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں۔ بدر میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، اسلام کا پہلا غزوہ اور پہلی جنگ تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ کو یہ غم کی خبر ملی کہ آپ کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا انتقال فرما چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے اور جا کر جو ہے ان کی قبر پر آپ کے لیے دعائے مغفرت کی۔ تیسری بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جب سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، اور حضرت ام کلثوم کا بھی جب انتقال ہو گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، اور ایک روایت میں اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد ایک عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ تو آپ کی چوتھی بیٹی، آپ کی لاڈلی بیٹی وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ 3 بیٹیوں کا انتقال ہو گیا، اب یہ چھوٹی بیٹی تھی، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں زیادہ رہنے کا وقت ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے حضرت فاطمہ کی پرورش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تعلیم و تربیت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی۔ اور یہ ہوتا بھی ہے کہ گھر میں جو سب سے چھوٹا بچہ ہو، سب سے چھوٹی اولاد ہو، اس سے محبت زیادہ ہوا کرتی ہے، وہ گھر کا لاڈلا ہوا کرتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی تھی، چہیتی بیٹی تھی۔ ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں تو عقبہ بن ابی معیط اور ابو جہل وغیرہ یہ بدبختوں نے انہوں نے یہ کیا کہ اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر ڈال دی۔ جب آپ سجدے میں گئے تو اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ڈال دی۔ کسی نے جا کر حضرت فاطمہ کو خبر دی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود چھوٹی بچی تھی لیکن اپنے ابا جان سے اتنی محبت تھی، دوڑی چلی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو صاف کیا، اوجڑی ہٹائی اور ان بدبختوں کو بددعا دی اور کہا کہ اللہ تم سے جو ہے اس کا بدلہ لے گا۔ اور پھر وہی ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد بدر کے مقام پر یہ تمام کے تمام بدبخت جو ہے مارے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بڑی ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی فاطمہ کا رشتہ مانگ لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تو مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتا ہوں، آپ کی تربیت میں رہتا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر اور عمر نے خود جا کر حضرت علی کے لیے حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی تمہارے پاس کچھ ہے حق مہر کے لیے؟ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا کہ وہ زرہ اس کا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ وہ زرہ موجود ہے۔ فرمایا کہ جاؤ اس کو بازار میں فروخت کرو اور شادی کا انتظام کرو۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیرہ لے کر چلے گئے اور بازار میں جب پہنچے راستے میں تھے کہ حضرت عثمان سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا علی کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سے میرا رشتہ طے ہو گیا ہے، میں شادی کا انتظام کرنے جا رہا ہوں اور یہ زیرہ کو فروخت کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علی یہ زیرہ مجھے بیچ دو۔ 480 درہم میں وہ زیرہ حضرت علی سے حضرت عثمان نے خرید لی، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ درہم لے کر واپس جانے لگے تو حضرت عثمان نے بلایا اور فرمایا کہ علی یہ زیرہ بھی میری طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور علی کی شادی کا تحفہ ہے۔ نکاح ہوا، صحابہ اکرام کو بلا لیا گیا، ابو بکر و عمر کو نکاح کا گواہ بنایا گیا، حضرت عثمان کا خرچہ ہوا، شادی ہو رہی ہے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی، اور گواہ کون ہے؟ ابو بکر و عمر ہیں۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم خاتون ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ فاطمہ کو پایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، عادات، اطوار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ان تمام کی تمام چیزوں میں سب سے زیادہ مشابہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سیدہ فاطمہ سے زیادہ راست گو اور سچائی کسی میں نہیں پائی، لیکن ان کے ابا جناب محمد الرسول اللہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ محبت فاطمہ اور فاطمہ کے شوہر سے تھی۔ اور باوجود شہنشاہ کائنات سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہونے کے فقر کا یہ عالم تھا کہ گھر میں جو ہے کئی کئی دن کے فاقے ہوا کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہیں سے 3 کلو جو لائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا 2 دن سے پہلے ہی فاقہ تھا، 1 کلو کا آٹا گوندا جو ہے پیسی اور اس کو گوندا پکایا تو دروازے پر دستک ہوئی۔ پوچھا کون؟ کہا کہ میں مسکین ہوں، کئی دن سے بھوکا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کی سب روٹیاں اٹھا کر وہ مسکین کو دے دی۔ پھر 2 کلو پیسا، اس کا کھانا تیار کیا، پھر دستک ہوئی۔ کون؟ کہا کہ میں ایک یتیم ہوں، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، بھوک لگ رہی ہے۔ وہ سب کا سب کھانا اس یتیم کو دے دیا۔ پھر 3 کلو کا کھانا تیار کیا تو پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ پوچھا کون؟ کہا کہ قیدی ہوں، کھانے کی ضرورت ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سب کا سب کھانا اس قیدی کو دے دیا۔ اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن اتار دیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، کہ یہ لوگ اللہ کی رضا کی خاطر یتیموں کو، اسیروں کو اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سخاوت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ کئی سفر پر تشریف لے جاتے تو واپسی پر سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے، اور جب جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر حضرت فاطمہ کا استقبال کرتے اور حضرت فاطمہ کی پیشانی کو بوسہ دیتے۔ اور غربت کا، فقر کا یہ عالم تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چکی پیس پیس کر ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، مشکیزہ پانی کا اٹھا اٹھا کر سینے پر رسی کے نشان پڑ گئے۔ تو ایک موقع پر مال غنیمت میں کچھ غلام، کچھ خادم آئے تو حضرت علی نے فرمایا کہ فاطمہ اپنے ابا سے جا کر عرض کرو کہ کچھ غلام دے دیں تاکہ کچھ کام میں ہاتھ بٹا لیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چلی گئی
تو وہاں کچھ صحابہ کرام موجود تھے، آپ واپس تشریف لے آئیں۔ اللہ کے نبی اگلے دن آئے، پوچھا فاطمہ خیریت تو ہے؟ کل آئی تھی اور ایسے ہی واپس چلی گئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے ان سے کہا تھا کہ جا کر اپنے ابا سے عرض کرو کہ کوئی غلام یا خادم ہمیں دے دے کہ جو ہمارے ساتھ کام میں جو ہے ہاتھ بٹائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ، اللہ سے ڈرو اور عمل کرو، کیا میں تمہیں ایسا وظیفہ نہ بتاؤں جو تمہارے لیے خادم اور غلام سے بہتر ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، تمہارے لیے یہ غلام اور خادم سے بہتر اور افضل ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی راضی ہو گئی۔ اسی طرح ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ دنیا کی بہترین عورت کون ہے؟ حضرت علی بھی اس مجلس میں تھے، اٹھ کر گھر گئے کسی کام کے لیے، تو گھر پر جا کر کہا کہ اللہ کے نبی کی مجلس میں یہ بات چل رہی ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ دنیا کی بہترین عورت وہ ہے جس کی نہ کسی کبھی نامحرم پر نظر پڑی ہو اور نہ کبھی نامحرم کی اس پر نظر پڑی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواب سن کر واپس تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب بتایا تو اللہ کے نبی نے خوش ہو کر فرمایا، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو میری لخت جگر ہے۔ کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور دروازے پر دستک دی تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ ابا جان ذرا باہر ٹھہر جائیے۔ پوچھا کہ بیٹی کیا بات ہے؟ کہا کہ ابا آپ کے ساتھ یہ صحابی ہیں اور میرے پاس پردہ کرنے کے لیے دوسری چادر موجود نہیں ہے، ایک ہی چادر ہے۔ حضرت عمران بن حسین ساتھ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اندر پھینکی، حضرت فاطمہ نے پردہ کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ سے اتنی محبت کہ ایک موقع پر حضرت علی نے ارادہ کیا کہ میں جو ہے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ تشریف لائے، مسجد نبوی میں صحابہ کو جمع کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے محمد کو تکلیف دی۔ فرمایا کہ میں اللہ کے حلال کو حرام نہیں قرار دیتا، نہ اللہ کے حرام کی ہوئی چیز کو حلال قرار دیتا ہوں، لیکن میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ اللہ کے محبوب کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اور جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہی پھر آپ نے کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا وقت آیا اور آپ مرض وفات میں مبتلا تھے تو حضرت فاطمہ کو بلایا اور کان میں کچھ بات کہی تو حضرت فاطمہ رونے لگی، پھر دوسرے کان میں کچھ بات کہی تو حضرت فاطمہ مسکرانے لگی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ فاطمہ کیا کہا تھا؟ کہا کہ میں رسول اللہ کے راز کو افشا نہیں کروں گی، اللہ کے نبی کی زندگی میں نہیں بتاؤں گی۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی، وفات کے بعد پوچھا کہ فاطمہ وہ جو اللہ کے نبی نے تیرے کان میں بات کہی تھی جس سے سن کر تو پہلے تو رونے لگی پھر سن کر مسکرانے لگی، وہ کیا بات تھی؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں کہا تھا کہ فاطمہ میں اسی مرض میں جو ہے دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، تو میں رونے لگی۔ اور جب دوسری بات فرمائی کہ فاطمہ سب سے پہلے جو مجھے آ کر میرے خاندان میں مجھ سے ملے گی وہ تو ہوگی، تو میں مسکرانے لگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا مجھ پر اتنا صدمہ ہوا کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ اگر یہ صدمہ دن پر پڑ جاتا تو دن بھی تاریک ہو جاتے، اگر یہ صدمہ پہاڑوں پر پڑ جاتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر 6 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زندہ رہی اور 6 مہینے تک کبھی نہیں مسکرائیں۔ پھر جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا
تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار بھی ہیں لیکن اس کے باوجود پریشان ہے اور ایک غم کھایا جا رہا ہے کہ زندگی میں کبھی کسی نے نامحرم نے مجھے نہیں دیکھا، تو میرا جب جنازہ ہوگا تو کہیں ایسا نہ ہو کسی نامحرم کی نگاہ میرے کفن پر پڑ جائے، پریشان ہیں۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیوی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی ہیں اور حضرت فاطمہ کی خدمت کر رہی ہیں۔ پوچھا کہ فاطمہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ فرمایا کہ اسماء کہیں کسی نامحرم کی نگاہ میرے کفن پر نہ پڑ جائے اس لیے پریشان ہوں۔ جنازہ کھلا لے جایا جاتا تھا پہلے، جیسے مردوں کا جنازہ لے جایا جاتا ہے۔ تو حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہیں کیونکہ یہ حبشہ میں رہ کر آ چکی تھی اپنے شوہر، پہلے شوہر جعفر طیار کے ساتھ جب ہجرت کی حبشہ کی طرف، تو وہاں کے حالات سے واقف تھی۔ فرمایا کہ میں نے حبشہ میں ایک طریقہ دیکھا ہے، عورتوں کا جنازہ جب لے کر جاتے ہیں تو اوپر پردہ کرتے ہیں، تو کھجور کی ٹہنیاں منگوائی، ان کو یوں موڑا اور چارپائی کے ساتھ باندھ دیا دونوں کونوں کو، اور اوپر ایک پردہ ڈال دیا۔ تو حضرت فاطمہ نے جب یہ طریقہ دیکھا تو اس وقت مسکرائی ہیں صرف ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اور بڑی خوش ہوئی اور وصیت کر دی کہ علی اگر میں دن میں وفات پا جاؤں تو میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، دن میں نہ اٹھانا، کہیں کسی نامحرم کی نگاہ میرے کفن پر نہ پڑ جائے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ علی تم شوہر ہو، جنازہ پڑھاؤ، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غیرہ، کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو وہاں کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مصلی امامت پہ آ جائے۔ فرمایا جنازہ پڑھائیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا۔ یہ آپس کی محبت تھی، پیار تھا۔ لوگ کہتے ہیں حضرت فاطمہ جو ہے باغ فتق کے لیے حضرت ابو بکر سے ناراض ہو گئی۔ ابو بکر سے ناراض ہوتی تو یہ محبتیں ہوتی کہ بیوی بھی خدمت کر رہی ہے، ابو بکر سے ناراض ہوتی تو جنازہ ابو بکر پڑھاتے۔ ارے وہ فاطمہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ میری فاطمہ جنت کی عورتوں کے سردار ہے، جس کے لیے تمام جنت جو ہے وہ پڑی ہے، وہ باغ فتق کے لیے کیوں پریشان ہوگی؟ اس کو تو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ساری زندگی جو ہے فقر اور مسکنت کے ساتھ گزاری ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جنازہ پڑھایا، اور 3 رمضان المبارک کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے تشریف لے گئی۔ یہ آئیڈیل اور نمونہ ہے آج کی ہماری خواتین کے لیے، جو آج خواتین کہتی ہیں کہ جی پردہ تو دل کا ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے۔ اللہ کی قسم فاطمہ سے زیادہ دل کسی کا صاف نہیں ہے، عائشہ سے زیادہ دل کسی کا صاف نہیں ہے۔ جب خاتون جنت نے جو ہے ساری زندگی پردہ کیا ہے تو پھر آپ کی اور ہماری خواتین کی پھر کیا ان کے سامنے حیثیت۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت عظام سے سچی محبت نصیب فرمائے، ہماری خواتین کو صحابیات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔